الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ ان سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر ایسے حالت میں کہ تم تابعدار ہو، وفادار ہو، اور سب مل کر اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقوں میں نہ پڑو۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، تقویٰ کیا ہے جس کا حکم بار بار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور تمام عبادات کا بنیادی مقصد بھی انسانوں میں تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ روزے بھی اس لیے فرض کیے گئے کہ بندے میں تقویٰ پیدا ہو۔ نماز کا، حج کا، قرآن کریم کی تلاوت کا، ذکر و اذکار کا، زکوٰۃ کا، ان تمام عبادات کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل میں تقویٰ ہو۔ تو تقویٰ ہے کیا؟ تقویٰ ہے اپنے آپ کو نقصان سے بچانا، خسارے سے بچانا۔ اور نقصان کیا ہے؟ نقصان یہی ہے کہ انسان سے اس کا خالق اور مالک ناراض ہو۔ اس سے بڑا خسارہ اور نقصان اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر اولاد سے والدین ناراض ہو، اگر ایک بیوی سے شوہر ناراض ہو، اگر شاگرد سے استاد ناراض ہو، نوکر اور غلام سے مالک ناراض ہو، تو یہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ لیکن رب کا ناراض ہونا تو بہت بڑی تباہی ہے۔ جس کے قبضہ قدرت میں انسان کی جان ہے، انسان کی عزت ہے، انسان کا رزق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا ہے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں وجود بخشا ہے، اور پھر کائنات میں سب سے بہترین مخلوق پیدا کیا ہے، اور جانور کی بجائے انسان پیدا کیا ہے، اور انسانوں میں پھر اپنی معرفت سے نوازا ہے۔ تو اگر وہ رب، وہ خالق، وہ مالک اپنے بندے سے ناراض ہو تو اس سے بڑی تباہی اور بربادی اور کیا ہو سکتی ہے؟ متقی بھی وہی آدمی ہے جو اپنے آپ کو رب کے نافرمانی سے بچائے، یہ متقی ہے۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ دل کا تقویٰ ہے۔ دل کا تقویٰ یہی ہے کہ اس میں صرف اللہ کی محبت ہو، اس لیے کہ اللہ محبت کرتا بھی ہے اور اللہ محبت چاہتا بھی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور صرف عام محبت نہیں، بہت زیادہ محبت چاہتا ہے۔ دل کا تقویٰ یہی ہے کہ اس کی سوچ ٹھیک ہو، عقیدہ ٹھیک ہو، اس کی محبت بھی اور اس کی نفرت اللہ کے لیے ہو۔ من احب للہ و ابغض للہ
وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ۔ اس لیے تقوی یہی ہے کہ انسان حسد نہ کرے، انسان کینہ نہ کرے، اور انسان کی دوستی اور دشمنی صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہو۔ اس طرح دل کا اگر اصلاح ہو جائے تو پھر تمام اعضاء کا اصلاح ممکن ہے۔ یہ ٹرانسفارمر ہے، اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو انسان ٹھیک ہوتا ہے۔ اس طرح میرے پیارے بھائیوں، زبان کا تقوی ہے۔ زبان کا تقوی یہی ہے کہ انسان جھوٹ نہ بولے، انسان غیبت نہ کرے، انسان چغلی نہ کرے، انسان گالی گلوچ نہ کرے، اور گالی گلوچ کرنا منافق کی نشانی ہے۔ جھوٹ سب سے عظیم گناہ ہے، اور غیبت تو آپ جانتے ہیں کہ یہ اپنے مردہ بائی کا گوشت کھانا ہے، اور حدیث مبارکہ میں غیبت کو زنا سے بدتر گناہ قرار دیا ہے۔ اب ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور غیبت بھی کرتا ہے، تو مطلب تو یہی ہوا کہ ابھی اس نے نماز بھی پڑھی اور بعد میں بدکاری بھی کی۔ ایک آدمی روزہ بھی رکھتا ہے اور غیبت بھی کرتا ہے، تو ایسے آدمی پر تو ترس کرنا چاہیے کہ سارا دن بھوکا بھی رہا، پیاسا بھی رہا، اور آخر میں اس نے ایک ایسا عمل کیا جس کے نتیجے میں ان کے تمام اعمال تباہ ہو گئے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک آدمی میں خرابی ہے اور میں نے اس کو بیان کی تو یہ تو میں نے حق کا اظہار کیا۔ ہر وہ بات غیبت ہے کہ اگر انسان غیر حاضر ہو، اس کے غیر موجودگی میں اس کا اس طرح ذکر کرنا جو اس کو ناگوار گزرے، اور اگر اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے اور آپ نے بیان کی تو پھر تو آپ نے بہتان لگایا۔ اس کے لیے تو اسلام میں، شریعت میں، ہماری دین میں بہت سخت سزا ہے۔ تو زبان کا تقوی، اسی طرح آنکھوں کا تقوی کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے۔ اس کو اس طرح استعمال کرنا کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، حرام دیکھنے سے منع کیا ہے، اور آپ اللہ کی امانت کو اس کے نافرمانی کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہ بھی جرم عظیم ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، تو تقوی یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ اور پیر کو صحیح استعمال کرے اور اللہ کی بغاوت میں اس کو استعمال نہ کرے۔ اور خاص کر یہ ہاتھ پیر کا تو اس لیے خیال رکھنا چاہیے کہ ابھی تو یہ آپ کا دوست ہے، یہ ابھی آپ کے تابعدار ہے، لیکن وقت آئے گا کہ یہ ہاتھ اور یہ پیر تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم۔ ہاتھ بھی ہمارے ساتھ بات کرے گا اور گواہی دے گا تمہارے پیر بھی، تو یہ دونوں تمہارے خلاف گواہی دینے والے ہیں۔ تو اس لیے اس کا تقوی یہی ہے کہ آپ اس کو اللہ کی بغاوت میں، اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے، اپنے اخلاق کو ٹھیک رکھے، اپنے معاملات کو ٹھیک رکھے، اپنے کردار کو ٹھیک رکھے۔ اور سب سے بڑی بات اخلاق کی ہے کہ یہی اخلاق ہے جو قیامت میں سب سے باریک چیز ہے۔ وَمَا مِن شَيْءٍ أَثْقَلَ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ۔ اچھے اخلاق سے زیادہ میزان میں کوئی باری چیز نہیں ہے۔ بس میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، یہ تمام انفرادی اعمال ہے جس کو اختیار کرنے پر کوئی خرچ نہیں آتا ہے،
یعنی اچھے اخلاق استعمال کرنے پر کوئی خرچ تو نہیں آتا ہے، سچ بولنے پر کوئی پٹرول تو نہیں لگتا ہے، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنے پر کوئی پیسہ تو نہیں لگتا ہے، اپنے کانوں کو محفوظ رکھنے پر کوئی پیسہ تو نہیں لگتا ہے۔ لیکن وہ آدمی بہت خوش قسمت ہے جن کے آنکھیں، جن کی زبان، جن کے کان، جن کے ہاتھ، جن کے پیر اور جن کا دل اس کے قابو میں ہو۔ تو اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان امانتوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کرو۔ یہ تمہارے نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے جس کو آپ نے بازار میں خریدا ہے یا آپ کے والدین نے آپ کو گفٹ کیا ہے؟ یہ تو تمام چیزیں وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عارضی طور پر دیا ہے، اور پھر اختیار بھی دیا ہے کہ آپ اس کا کیسے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ تقویٰ ہے کہ اپنی ان تمام اعضاء کو اللہ کی بندگی کے لیے استعمال کرے۔ اگر آپ نے اس کو صحیح استعمال کیا تو آپ کی زندگی میں اس کے نتیجے میں برکت ہوگی، سرور اور سکون ہوگا۔ اگر آپ غیبت کرتے ہیں تو آپ کی زبان کا ذائقہ ہمیشہ خراب رہے گا۔ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ مخلوق خدا کے نگاہوں میں بھی اور اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں بھی اور خود اپنے نگاہ میں بھی ایک کمتر، ایک ذلیل، ایک رسوا، ایک کمزور شے آپ اپنے آپ کو محسوس کریں گے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک حاضر ہوا ایک آدمی کہ میں فلاں گناہ بھی کرتا ہوں اور فلاں بھی کرتا ہوں، اور فرمایا کہ میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، لیکن تمام گناہوں کو ایک ہی وقت میں چھوڑنا ممکن نہیں ہے، تو بتائیں میں سب سے پہلا کس گناہ کو چھوڑ دوں؟ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ کو چھوڑ دو، اور فرمایا کہ مومن ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اس لیے آج سے عہد کرے کہ یہ زبان تو آپ کی ہے نا، یہ تو پڑوسی کی نہیں ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو غلبہ دیا ہے، آپ کو اختیار دیا ہے، آپ اس کا بادشاہ ہے اور اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ اسی طرح انفرادی تقویٰ ہے یہ، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم تقویٰ وہ اجتماعی تقویٰ ہے کہ ایک ماحول ایسا بنانا چاہیے، ایک سوسائٹی ایسی بنانے کی ضرورت ہے جس میں اگر کوئی ٹیڑھا بھی جانا چاہے تو ٹریک اور راستہ ایسا ہو کہ اس آدمی کو سیدھا جانا پڑے، اور اسی کا نام ہے اقامت دین، اسی کا نام ہے غلبہ دین۔ اور تمام انبیاء کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ دنیا میں اجتماعی تقویٰ قائم ہو، دنیا میں اجتماعی نظام اللہ کا غالب ہو۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اس آیت کا مختصر ترجمہ یہی ہے کہ نوح علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، ان تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا تھا کہ دین غالب کرو۔ اور اے نبی، ہم نے آپ کے لیے وہی طریقہ پسند کیا ہے جو طریقہ ہم نے ان تمام انبیاء کے لیے پسند کیا تھا، اور اس امت کا بھی مقصد وہی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم کیوں بہتر ہیں، تو بھائی آپ کی عمر تو کم ہے، آپ جسمانی لحاظ سے بھی پرانی امتوں سے کمزور ہے، لیکن کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم اس لیے بہتر ہو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کی امامت اور قیادت
اور رہنمائی کے لیے اٹھایا ہے، اور تمام انبیاء کا بھی یہی مقصد تھا۔ نبی مہربان نے فرمایا ہے کہ الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، اسلام غلبی کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ تو پس میرے دوستو، اصل کام اجتماعی تقوی ہے۔ اجتماعی تقوی کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو۔ اس امت کے آمد کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے۔ سلطان کائنات کا جو حکم ہے وہ حکم نافذ کرنا۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سورہ المائدہ میں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ کتاب پر فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہے۔ تو یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ آپ کو ایک کام حوالہ کیا گیا کہ انسانی معاشرہ میں ضرور عدالتیں ہوں گی، تو مسلمانوں کے معاشرے میں جو عدالت ہوگی اس میں نظام قرآن کا ہوگا، اس میں نظام اسلام کا ہوگا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ کتاب پر فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہے۔ پھر فرمایا وہ فاسق ہے، پھر فرمایا وہ ظالم ہے۔ ایک سورہ المائدہ میں 3 بار اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ فیصلے اللہ کی کتاب کے مطابق کرو۔ تو پاکستان کے لوگوں، اس وقت 75 سال آپ کے ہو گئی اس ملک کے، لیکن آپ کی عدالتوں میں فیصلے قرآن پر نہیں ہے، انگریز کی کتاب پر ہے۔ اور اللہ رب کریم نے اتنے سخت الفاظ میں فرمایا ہے کہ تمہارے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں جب تک اے نبی آپ کو اپنے فیصلوں میں حاکم اور قاضی قرار نہ دے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے نبی تمہارے رب کی قسم، رب کو کیا پڑی ہے کہ وہ قسم اٹھاتا ہے، لیکن تمہاری دل میں بات بٹھانے کے لیے اور اس حکم کا جو شدت ہے اس کو بتانے کے لیے فرمایا ہے کہ تمہارے رب کی قسم۔ تو یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ سنی انسنی کر لے۔ قیامت میں اللہ آپ سے پوچھے گا کہ کیا میرا حکم تمہیں پہنچاتا کہ نہیں پہنچاتا، تو آپ یہی کہیں گے کہ ہم نے سنا تو تھا، کاش ہم عقل سے بھی کام لیتے تو آج جہنمیوں سے ہم نہ ہوتے۔ تو یہ سلطان کائنات کا آرڈر ہے کہ اپنی عدالتوں میں قرآن کا نظام چالو کرو۔ سورہ یوسف میں حکم ہے کہ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلے گا۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار مخلوق اللہ کی ہے، تو اللہ کی مخلوق ہے تو اللہ کا حکم چلے گا، امریکہ کا نہیں چلے گا، پارلیمنٹ کا نہیں چلے گا، بادشاہ کا نہیں چلے گا، جرنیل اور کرنیل کا نہیں چلے گا، سیاسی لیڈر کا نہیں چلے گا، وزیر امیر کا نہیں چلے گا۔ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلے گا۔ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے بغاوت کرو۔ میرے دوستو، یہ اجتماعی تقوی ہے جس کے لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، تاکہ اس دین کو دنیا پر غالب کرے، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات کتنے ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کسی مولوی کا حکم نہیں ہے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور آدمی ہو یا چور عورت ہو، ان کے ہاتھ کاٹو تاکہ تمہارا مال محفوظ رہے۔ اللہ کا حکم ہے کتب علیکم القصاص فی القتل، قتل ہو جائے تو پھر قصاص کا حد جاری کرو،
تاکہ معاشرے میں لوگوں کی جان محفوظ رہے، زناکار عورت اور مرد کو سزا دو تاکہ تمہاری نسل محفوظ رہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری عزت محفوظ ہو، اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری جان محفوظ ہو، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا مال محفوظ ہو۔ تو تمہاری جان، تمہاری عزت اور تمہارے مال کے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے ہیں، لیکن 75 سال مسلمانوں ہو گئے، اللہ کا ایک حد بھی نافذ نہیں ہوا ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کیا اس کے لیے پاکستان بنا تھا؟ اور چور کا ہاتھ کاٹنا تو بڑی بات ہے، اس ملک میں تو چور کو حکمران بنایا جاتا ہے، چور کو ووٹ دیا جاتا ہے، چور کو سپورٹ دیا جاتا ہے، چور کے زندہ باد کے نعرے لگائے جاتے ہیں، چور کو کندھوں پر اٹھایا جاتا ہے، اور خوب جانتا ہے کہ یہ آدمی چور ہے، اس نے بنگلے بنائے ہیں تو ملک کو لوٹا ہے، اس نے کارخانے بنائے ہیں تو قوم کو لوٹا ہے، انہوں نے اداروں کو لوٹا ہے، ان پر نیب میں کیسز ہے، پاناما لیکس میں ان کے نام آئے ہیں، پنڈورا پیپرز میں ان کے نام آئے ہیں، بینکوں سے قرضے انہوں نے لی ہے، انہوں نے ہمارے ملک کو تباہ کیا، برباد کیا اور دشمن کا غلام اور مقروض بنایا۔ لیکن ہم ہے کہ کہتے ہیں اس چور کو ووٹ دینا ہے، چور کو سپورٹ دینا ہے، اور بے شرمی کے انتہا دیکھیے کہ یہ چور جب عدالتوں میں بلائے جاتے ہیں تو یہ وی کا نشان بھی بناتے ہیں، وکٹری کا نشان بناتے ہیں، لوگ اس پر پھول نچاور کرتے ہیں۔ تو دوستو، اللہ کا حکم ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کا ساتھ نہ دینا، ظالموں کی طرف نہ جھکنا، ورنہ تمہیں آگ لگے گی۔ تو آج مہنگائی آگ ہے جس میں آپ جل رہے ہیں، بے روزگاری آگ ہے جس کے وجہ سے ہمارے ڈگری ہولڈر نوجوان رو رہے ہیں، بدامنی آگ ہے جس میں پوری قوم جل رہی ہے۔ وجہ یہی ہے ہم ظالموں کے ساتھ ہیں، ہم ظالموں کو سپورٹ دیتے ہیں۔ نبی مہربان نے فرمایا ہے من مشمع ظالم لیقویہ وہو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام، جس نے ظالم کا ساتھ دیا، جس نے ظالم کو سپورٹ کیا، جس نے ظالم کو ووٹ دیا اور جانتا تھا کہ یہ آدمی ظالم ہے پھر بھی ساتھ دیتا رہا، تو سرکار مدینہ نے فرمایا ہے کہ یہ میرا امت ہی نہیں ہے، میری امت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، ظالموں کا ساتھ نہ دینا، ظالموں کو ووٹ نہ دینا، ظالموں کو سپورٹ نہ کرنا۔ کون ظالم ہے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں اختیارات سے نوازا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بٹھایا ہے، اور اس کے باوجود بھی اس نے اس ملت اور اس دھرتی کو اللہ کے پاک دین سے محروم رکھا ہے، اس سے بڑا کوئی دشمن آپ کا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سانپ سے، یہ بچھو سے زیادہ بڑی دشمن ہے، زہریلا دشمن ہے۔ قرآن میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے، لیکن جن لوگوں نے تمہاری اوپر سودی نظام مسلط کیا ہے یہ تمہاری دشمن ہے، یہ تمہارے نسلوں کی دشمن ہے، یہ تمہاری دھرتی کے دشمن ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں مہنگائی اور بے روزگاری ہے۔ 1400 سال قبل اللہ نے فرمایا تھا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جس نے دین کو چھوڑا،
اسلام کا نظام چھوڑنا اس کی معیشت تباہ ہو جائے گی. اور تو کیا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت میں اندھے اٹھائے جائیں گے. اے میرے پیارے بھائیوں، اے میرے دوستو، تو تقوی یہی ہے کہ آپ لوگ اس ملک میں اسلامی نظام کے لیے جد و جہد کریں. حج کرنا، روزے رکھنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، یہ تمام ستون ہے. لیکن اگر آپ نے دیوار بنایا اور اس دیوار پر آپ نے چھت نہیں ڈالی تو اس مکان کو کوئی مکان نہیں کہتا. لوگ کہتے ہیں ستون تو موجود ہے، دیوار تو موجود ہے. اسی طرح اسلام بھی ایک عمارت ہے، اسلام ایک مکان ہے، اور یہ فرائض اس کو ستون ہے. لیکن جب تک اسلامی حکومت نہ ہو، اسلامی نظام نہ ہو، تو یہ کام نامکمل ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں دعوت اور تبلیغ کا کام کیا، لیکن وہاں جب اسلامی حکومت کا قیام فیزیبل اور ممکن نہیں تھا تو اللہ کے حکم سے پھر انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی. وہاں گئے، انہوں نے مسجد کی بنیاد رکھی، عبادات کے لیے، تعلیم اور تزکیہ اور تربیت کے لیے اور عدالت کے لیے. اللہ نے مسلمانوں کو یہی سکھایا ہے کہ مسجد عبادت کے لیے ہے، مسجد تربیت کے لیے ہے، مسجد عدالت کے لیے ہے. اور ساتھ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکیٹ کی بنیاد رکھی. اس وقت مدینہ منورہ میں 4 بڑے مارکیٹ تھے جس پر یہودیوں کا قبضہ تھا. ابو رافع یہودیوں کا ایک سردار تھا، تو قیمتوں کا تعین وہ یہودی کرتا تھا. تو اللہ کے رسول نے مارکیٹ کی بنیاد رکھی اور فرمایا جو ہمارے مارکیٹ میں آ کر خرید اور فروخت کرے ان کے لیے دعا مانگی. اور فرمایا جس طرح مسجد محترم ہے اسی طرح مارکیٹ محترم ہے، کہ مسجد میں جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا اور ایک دوسرے کے حقوق غصب کرنا حرام. اسی طرح مارکیٹ میں بھی جھوٹ بولنا، ملاوٹ کرنا، کرپشن کرنا اور ایک دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا، یہ دونوں حرام ہے. میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول نے مدینہ میں اسلامی ریاست قائم کی، اسلامی نظام قائم کیا، پھر چور کو سزا دی، پھر زنا کرنے والے کو سزا دی، پھر لشکر بنائی، پھر بدر و احد اور حنین کے معرکوں سے گزرے، اور پھر وہ دن آیا کہ اسلام غالب ہوا، روم اور فارس فتح ہوا، اور اسپین سے لے کر چائنا تک، اسپین سے لے کر چائنا تک اسلامی حکومت قائم ہو گئی. بحر بر پر اسلامی حکومت قائم ہو گئی. 65 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم ہو گئی. پھر امن قائم ہو گیا. پھر رنگ اور نسل کی بنیاد پر جو لوگ لڑتے تھے وہ ایک امت بن گئی، ایک جماعت بن گئی. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، تو اجتماعی تقویٰ تو یہی ہے کہ عدالت اسلامی ہو، تعلیم اسلامی ہو، معیشت اسلامی ہو، حکومت اسلامی ہو، سیاست اسلامی ہو. اس لیے کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے. تو میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، آج دنیا میں 2.25 ارب مسلمان ہے. آج دنیا میں آپ کے ساتھ 74 اسلامی ممالک، 74 مسلمان افواج ہے. آج دنیا کے 9 سمندروں پر مسلمانوں کی حاکمیت ہے. آج دنیا کی 75% معدنیات اور تیل مسلمانوں کے پاس ہے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود مسلمان کمزور، مسلمان مقروض، مسلمانوں کے فیصلے امریکہ کرتا ہے. اب اندازہ کر لے کہ 2.25 ارب مسلمان ہے، لیکن سلامتی کونسل میں
ہمارا ایک ممبر بھی نہیں ہے. ہماری روپیہ کی قیمت کا فیصلہ بھی امریکہ والے کرتے ہیں, IMF کرتا ہے, ورلڈ بینک کرتا ہے. ہمارے پٹرول کی قیمت کیا ہو, ڈیزل کی قیمت کیا ہو, یہ تو خیر درآمد ہوتا ہے. یہ آٹا کی قیمت کیا ہو, چینی کی قیمت کیا ہو, یہ تو ملک میں پیدا ہوتا ہے. دال کی قیمت کیا ہو, نمک کی قیمت کیا ہو, جن کے پہاڑ موجود ہے. ان تمام فیصلے یہ آپ کے پارلیمنٹ میں نہیں ہوتے ہیں, یہ فیصلے امریکہ میں ہوتے ہیں, IMF کے دفاتر میں ہوتے ہیں. تو غلامی اور کیا ہے؟ بس میرے پیارے بھائیوں, اس لیے 22 کروڑ مسلمان آج غیر اسلامی نظام میں سانس لے رہے ہیں. آپ آزاد نہیں ہیں, آپ غلام ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں فرمایا تھا, یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے قید کے ساتھیوں, بہت سارے خدا بہتر ہے یا ایک خدا بہتر ہے؟ آپ امریکہ کے غلام, IMF کے غلام, ورلڈ بینک کے غلام, گاؤں کے چودھری کا غلام, خان کا غلام, پارلیمنٹ کا غلام, جرنیلوں کا غلام, کس کس کے آپ غلام بن گئے؟ ان تمام غلامیوں کا ایک ہی توڑ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نظام نافذ کرے. آج ملک میں بڑے مسائل ہیں, مہنگائی کا مسئلہ ہے, لوگوں کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے, ہر روز قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. ساری دنیا میں سال میں ایک بار بجٹ پیش ہوتا ہے اور پاس ہوتا ہے. ہمارے پاکستان میں ہر دن ایک نیا بجٹ. ہمارے ملک میں بے روزگاری ہے, ایک ایک گھر میں دیکھے 2 اور 4 نوجوان آپ کو ملیں گے اعلیٰ ڈگری ہولڈر. ماں کے چہرے کی طرف, والدین کی طرف دیکھتے ہیں اور والدین ان کی طرف دیکھ رہے ہیں, بے بس, لاچار, اپنے گھر میں بوجھ بنے ہوئے. بے روزگاری ہے, کرپشن ہے, اخلاقی کرپشن ہے, مالی کرپشن ہے, نظریاتی کرپشن ہے, اور سودی نظام ہے. سودی نظام کی وجہ سے آپ برباد ہو رہے ہیں. سودی نظام اللہ کے ساتھ جنگ ہے. تو اللہ کے ساتھ جو قوم جنگ کرتی ہے وہ ناکام ہوگی. 75 سال ہم نے یہ جنگ کی. ابھی وفاقی شرعی عدالت نے سود کے خلاف فیصلہ دیا ہے کہ سود بند ہو پاکستان میں. تو آپ کی موجودہ حکومت, PDM کی حکومت, مسلم لیگ کی حکومت سپریم کورٹ گئی ہے اور سپریم کورٹ سے درخواست اور اپیل کی ہے کہ ہمیں 20 سالوں کے لیے مزید سودی نظام کی اجازت دی جائے, وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو معطل کی جائے. اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں 20 سالوں کے لیے مزید اللہ کے ساتھ لڑنے دیا جائے. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو بھی تباہ کیا اور آپ کے گھروں میں جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں اس کو بھی تباہ کر رہے ہیں. اس لیے میرے دوستو, ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت آج آپ لوگ زندہ کر رہے ہیں. تو اس کا پیغام یہی ہے کہ اللہ کی دین کے لیے قربانی کرو, جان کی قربانی, مال کی قربانی, وقت کی قربانی. اس ملک کو اسلامی بنا دو. اسلامی بنانے کے لیے ہر طرح کی تعاون کرو. میری قوم پاکستان اس سے بہتر قوم اور کوئی نہیں ہے. محنت کرنے والی ہے, بہادر قوم ہے, لیکن کشمیر ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا. ہم بہادر قوم ہے لیکن کشمیر پر انڈیا نے قبضہ کیا, اس لیے کہ تمہاری قیادت بزدل لوگوں کی ہاتھ میں ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتے, امریکہ سے ڈرتے ہیں. آج کا حکمران ہو یا کل کا حکمران, 75 سالوں میں 35 سال یہاں جرنیلوں نے حکومت کی ہے. ان جرنیلوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے
نظام کے ساتھ بے وفائی، غداری، بے ایمانی کی ہے، اور یہ جو بقیہ عرصہ 35 سال ہے جن پارٹیوں نے حکومتیں کی ہے، یہ بھی ان فوجی گملوں کی تربیت یافتہ اور پرورش پائی ہے، انہوں نے بھی اللہ کے دین کے ساتھ بے وفائی کی ہے، اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ کی حکومت قائم نہیں کی، جس کی وجہ سے پاکستان ٹوٹ گیا۔ آج سری لنکا میں وہاں کے لاکھوں عوام نے سری لنکن صدر کے گھر میں داخل ہو کر گھر کو جلایا ہے، اس کو بگایا ہے، اس لیے کہ وہاں بھی مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ سری لنکا نے چائنا پر اعتماد کیا تھا، سری لنکا IMF پر اعتماد کرتا تھا، سری لنکا امریکہ کی طرف دیکھتا تھا، انہوں نے اپنی ایئرپورٹ اور ریلوے اسٹیشن کو 99 سال کے لیے چائنا کے حوالے کیا تھا، لیکن وہ ان کے کام نہیں آ سکے۔ آج سری لنکا جل رہا ہے۔ میں پاکستان کی حکمرانوں کو بھی خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، سودی نظام چھوڑ دو، امریکہ اور IMF پر انحصار ختم کرو، اللہ کی ذات پر، اللہ کے وعدوں پر اعتماد کرو، اور جو وعدے اللہ کے ساتھ آپ لوگوں نے کیے ہیں اس کو پورا کرو۔ آپ لوگوں نے یہ نہیں کیا تو پاکستان کے لوگ بھی دیہاتوں سے نکلیں گے، جھونپڑیوں سے نکلیں گے، گاڑی نہ ہو تو پیدل آئیں گے، غریب لوگ اٹھیں گے، اور تمہیں اپنے گھروں میں اور اپنے بنگلوں میں پناہ نہیں ملے گی۔ اس دن کے آنے سے قبل آج بہت مبارک دن ہے کہ آپ لوگ رجوع اللہ کریں۔ اقبال کے الفاظ میں، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جھگا دو، کاخ عمرا کے در دیوار ہلا دو، گرماؤں غلاموں کا لہو سوز یقین سے، کنجش کے فرومایا کو شاہین سے لڑا دو، سلطانی جمہوری کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، جس قید سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس قید کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ یہ اللہ کا حکم ہے فرشتوں کو کہ انسانوں کو تیار کرو کہ جس نظام سے ان کو فائدہ نہیں ہے، جس نظام میں ان کی عزت نہیں ہے، جس نظام میں ان کی آزادی نہیں ہے، جس نظام میں ان کے لیے عدل اور انصاف نہیں ہے، تو پھر اللہ کا حکم ہے کہ جس قید سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس قید کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ گندم کو جلا دو کا مطلب یہی ہے کہ اس نظام کے انگ کو توڑ دو اور اس ملک میں اللہ کا دین قائم کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔